احترام رمضان، احترام رمضان، احترام رمضان، احترام رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر سحر کی خوبصورت نشریات احترام رمضان اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. آج 7واں روزہ ہے اور 7 رمضان کی سحر میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. عشرہ رحمت ہے، مبارک ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ لمحات جو پروردگار عالم نے ہم سب کو عطا کیے ہیں. اور پہلے دن سے بات چلتے چلتے آج 7ویں دن تک آ گئی ہے، اور یقیناً اسی تیزی کے ساتھ اسی طرح یہ دن آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم لوگ اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنے لائف سٹائل کو، اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے میں محسوس یقیناً چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. آج 7 رمضان کی سحر ہے. ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ بھی الحمدللہ یکم رمضان سے لے کر انشاءاللہ انتہائی رمضان تک کا ہے. اللہ رب العزت کے پاک کلام سے سحر کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے. اس پر اپنے علماء سے ہماری گفتگو رہتی ہے، اور ہم نے ہر دور میں یہ کوشش کی ہے کہ ہم رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہے، رمضان کی جو نشریات ہے، اسی انداز سے کریں، اسی حوالے سے کی جائے کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی عالم اسلام میں رہنمائی بھی کی جائے، اور ساتھ میں یہ جو برکات سمیٹنے کا موقع پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں میسر آتا ہے، ان مبارک ساعتوں کو ہم بھی اسی انداز میں سیلیبریٹ کر سکیں. تلاوت کلام پاک سے ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کیا گیا. نوجوان ممتاز و محترم قاری قرآن قاری محمد سجاد رسول نعیمی صاحب نے، قاری صاحب کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، جزاک اللہ خیر. آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز حسب روایت آج آپ نے یہ سعادت حاصل کی اور نشریات کا باقاعدہ آغاز کیا گیا. اس کے ساتھ ہی ناظرین محترم، ہمارے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کا، ہماری نشریات کا، ہماری ٹیم کا مکمل حصہ ہیں، اور یقیناً آپ سے بھی ہماری مختلف موضوعات پر بات رہتی ہے، اور رہنمائی بھی یقیناً آپ سب کی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اور سحر کی ٹرانسمیشن ہو یا افطار کی ہو، جیسے ہی رمضان کریم کی آمد ہوتی ہے تو یقیناً بہت ترتیب کے ساتھ، اور بھی یقیناً آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں ساتھ میں، لیکن رمضان شریف کے حوالے سے خاص طور پر ایک ایسا لگاؤ، ایک ایسی محبت ہے، ایک ایسا پیار ہے کہ آپ بھی اپنا وقت نکال کے تشریف لاتے ہیں. پروردگار عالم اجر عظیم آپ کو بھی عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح آج بھی موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں آپ؟ اللہ. جی شکر اللہ. رمضان شریف اچھا گزرا ہے؟ جی خوشیوں کے ساتھ جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، نعت کے حوالے سے جہاں پر ہم مختلف موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں، علماء سے ہماری گفتگو رہتی ہے، وہیں پر یقیناً ہم آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے بھی اپنی ٹرانسمیشن کو، اپنے مبارک ان ساعتوں کو، سحر کے لمحات کو مزید پاکیزہ اور معطر کرتے ہیں. اور نعت کے حوالے سے جو شخصیت آج موجود ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، پوری دنیا میں حضور کے ذکر کے حوالے سے یقیناً لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں کی طرح ہیں. آج رمضان کی نشریات میں آپ تشریف لائے. ہم نے آپ سے گزارش کی، الحاج حافظ محمد وسیم عباس صاحب آپ نے جوائن کیا ہے. حافظ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ آپ کا بھی. رمضان کریم کی بھی مبارکباد آپ کو پیش کرتے ہیں. جی ناظرین محترم، جیسے کہ ہم مختلف موضوعات کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں ہر روز، اور رمضان کریم جیسے ہی آتا ہے آمد ہوتی ہے، ہم نے بھی پروگرام کے نشریات کے آغاز میں پہلے دنوں میں مقصد روزہ پر بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی، گفتگو کی گئی اپنے علماء سے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ کے جو روحانی اور جسمانی اثرات ہیں اس پر بھی جو ہے وہ پروگرام میں بات کی گئی.
آج کے پروگرام میں ہم لوگ بات کریں گے، ہم نے اس چیز کو محسوس کیا کہ رمضان کریم کا جو روزہ ہے خاص طور پر، اور روزہ ہمیں جو چیزیں سکھاتا ہے، جو آپ کی شخصیت میں نظر آتی ہیں، جو آپ کے مزاج میں، آپ کی طبیعت میں نظر آتی ہیں، وہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ عفو و درگزر، یہ آپ کی زندگی میں ایک بڑا خاص جو ہے وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہو، کوئی بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہو، چیزوں کو برداشت کرنا یا پھر چیزوں کو سمجھ کر برداشت کر کے کسی کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے معاف کر دینا، یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ حسین عمل ہوتا ہے، اور معاف کرنے والا جو شخص ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ شخص جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم عفو و درگزر کے حوالے سے بات کریں گے کہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ صرف، یعنی جس طرح ہم نے آغاز میں بڑی تفصیل سے بات کی، لیکن آج کچھ ہٹ کر اس موضوع کو لے کر ساتھ چلیں گے کہ جہاں پر رمضان ہے، رمضان کا روزہ ہے، سحر و افطار کے لمحات ہیں، یہ تمام چیزیں عفو و درگزر کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں اس کو ساتھ جوڑ دیا جائے اس موضوع کو، تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے اپنے علماء سے۔ ابھی ساتھ ہی جناب قبلہ سہروردی صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہماری آج کی نشریات میں۔ ویسے تو آپ ان کو بھی ہمارے کوہ نور ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور مختلف پروگرامز کا حصہ ہوتے ہیں۔ رمضان کی نشریات میں آج بالکل پہلے دن آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے، سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور رمضان کی بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ علامہ محمد حسن رضا ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ علامہ صاحب قبلہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ قبلہ سہروردی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ عفو و درگزر کے حوالے سے ہم نے آج کا موضوع رکھا ہے، اور معاف کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جانا، یہ تمام چیزیں، اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے، میں سب سے پہلے چاہوں گا جو ابتدائی جملے ہیں وہاں سے قبلہ سہروردی صاحب آغاز کریں گے، پھر انشاءاللہ کچھ سوالات بھی ہوں گے جو علماء کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اور اس پر رہنمائی بھی کی جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ آج کی نشریات میں شمولیت کے لیے دعوت دینا۔ دیکھیں سلطانی صاحب، آپ نے جس ٹاپک کا موضوع کا انتخاب کیا، رمضان المبارک کا ایک نام صبر بھی ہے، ایک نام اس کا صبر بھی ہے، اور باقی ریلیٹڈ چیزیں اس کے ساتھ ہیں جو آپ نے عفو و درگزر کی بات کی ہے، وہ ریلیٹڈ ہیں اس کے ساتھ۔ یعنی اب یہ دو لفظ ہیں، ایک تو آپ نے کہا عفو و درگزر، ایک تو ہے معاف کر دینا، صحیح، دوسرا ہے اگنور کرنا، ٹھیک، درگزر کرنا۔ یہ دونوں ہی بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ ایک تو کوئی بھی رمضان مبارک ہے تو اس کا سب سے بڑا جو درس ہے نا ہمارے روزے کا، وہ ان چیزوں پر ہی ہے کہ روزہ اتنا، چونکہ رمضان مبارک کا ایک نام صبر ہے جی، تو آپ سحری سے لے کے افطاری تک صبر کرتے ہیں، وہ حلال چیزیں جو آپ اینی ٹائم استعمال کر سکتے ہیں، اس روزے کی کیفیت میں آپ نے ان کو بھی چھوڑنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ اللہ کی رضا سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں، بالکل، کیونکہ اس سے روزہ جو ہے وہ ریلیٹڈ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے روزہ ہے اور اس کی جزا بھی میں ہوں۔ صحیح۔ اب چونکہ ہم نے ہر لحاظ سے صبر کرنا ہے، ہر لحاظ سے جب صبر کریں گے تو کوئی ہمیں برا بھلا کہے گا تو ہم نے صبر کرنا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، اگر تھوڑا سا ہم اس کی دین اسلام کی اسٹڈی کریں تو دو چیزیں جو شخص انسان اپنے اندر پیدا کر لے، جی، اس کی زندگی بھی اچھی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہے، ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر۔ ٹھیک، یعنی کسی بھی تکلیف، کوئی بھی آپ کو تکلیف آتی ہے تو آپ نے اس پر صبر کرنا ہے۔ صحیح۔ اور صابروں میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کائنات میں مطلب ہے کہ سب سے پہلا نام آتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو آپ اس پہ اللہ کا شکر، یہ دونوں، صبر بھی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، شکر بھی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔
اسی طرح جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو پھر روزہ ہمارا مکمل ہے۔ صحیح، یہ نہیں ہے کہ ہم نے صبح ساری کھا لی اور سارا دن ہم بیٹھے رہے، اپنی زبان سے جو مرضی ہم باتیں کرتے رہے، بکواس کرتے رہے، گالیاں نکالتے رہے اور اسی طرح ہم سنتے رہے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہے، ہر ہمارے جسم کے حصے کا ایک روزہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر جیسے ہم بھوک اور پیاس لگنے پر صبر کرتے ہیں، اگر کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے تو ہم اس پر بھی صبر کریں، کوئی گالی دیتا ہے تو ہم اس پر بھی صبر کریں، کوئی ہمیں نقصان دیتا ہے تو ہم اس پر بھی صبر کریں۔ صبر ہی نہیں کرنا، بلکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت پیدا کی ہے کہ ہم اسے معاف بھی کر دیں اور اس سے درگزر بھی کر دیں کہ چلیں کوئی نہیں یار، اس نے یہ مجھے کوئی برا بھلا کہہ دیا ہے یا کوئی لڑائی کی ہے یا اس نے کچھ بھی کیا ہے۔ اور جو بندہ معاف کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو اس سے بڑی اور کوئی گواہی اور شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے روزہ مکمل، کیونکہ سب سے بڑا درس ہی ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ایک اپنے اندر ایک پیمانہ پیدا کر لیں کہ ہم نے ہر لحاظ سے اگر کوئی کسی سے سہون قصدن ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم اسے معاف کریں، کیونکہ روزے میں یہ ہر ساتھ ہے، مطلب 24 آورس اللہ تعالیٰ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، قدم قدم پہ اللہ ہمیں معاف کر رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ ہمیں معاف کر رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ ہم بھی کچھ ایسی صفات ہیں ابو بکر صاحب، کچھ ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات انسان کے اندر بھی پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ انسان بھی اپنے اندر ایک صفت پیدا کرے کہ جیسے اللہ معاف کرنے والا ہے، انسان بھی معاف کرے۔ بالکل۔ پھر یہ ہے کہ کچھ اس کے علاوہ مطلب ہے کہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ صفتیں جو ہے ہمارے، جیسے وہ سمیع بصیر بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، ہم بھی اپنے کانوں سے سنتے بھی ہیں، ہم بھی دیکھتے بھی ہیں۔ روزہ بیسیکلی انسان کے اندر ایسا تقوی پیدا کرتا ہے، ایسی طہارت پیدا کرتا ہے، ایسا صاف ستھرا کرتا ہے بشرطے کہ ہم اس صبر کے پیمانے کو اپنے اندر جذب کر لیں۔ ہم نے یہ ایک فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں ہم نے ماہ سیام کی، بلکہ یہ تو مسلمان کی ایک شان ہے، صرف رمضان مبارک نہیں ہے، رمضان سے غیر رمضان میں بھی ہمارے اندر، لیکن رمضان مبارک میں جو بندہ ایک مہینہ صبر کر لے، میرا خیال ہے کہ 11 مہینے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی صابر بنا دیتا ہے۔ کہ جیسے دیکھیں نا کہ ہم بعض بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں ایک نماز پڑھتا ہوں، وہ ایک نماز پڑھتا پڑھتا ساری نمازیں شروع کر دیتا ہے، اس سے مزہ اور لذت اتنی آتی ہے کہ وہ کہتا ہے یار ایک نماز پڑھنے سے اتنی لذت ہے تو باقی نمازیں پڑھوں گا تو کتنا سکون ملے گا۔ اسی طرح جب بندہ صبر کرتا ہے تو اسے دلی راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، یا وہ کسی کی غلطی پر اسے معاف کر دیتا ہے یا وہ اگنور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو، اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کی شان ہے کہ مومن اپنی زبان پر بھی کے حساب سے بھی روزہ اسے رکھنا چاہیے، زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے، صبر اور شکر دونوں چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں ہم دن بدن ان چیزوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، یعنی ہمارا صبر کا پیمانہ تو ٹوٹل لبریز ہو چکا ہے، ہم یعنی صبر کے نزدیک بھی نہیں جاتے۔ ایک ہماری ناشکری ہماری زبان پہ ہر وقت رہتی ہے کہ ہم نے شکر نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کا، حالانکہ اگر بندہ اللہ کی کسی نعمت پر، کسی خوشی پر شکر ادا کرتا ہے تو قرآن مجید نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ یعنی شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صبر کرتا ہے اور صبر بھی اللہ کی رضا کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ صابرین میں، صابروں میں اس کا نام جو ہے وہ شمار کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اب دیکھیں کہ ہسٹوریکل کے ہمارے جو صابرین ہیں جن کا قرآن پاک میں، اور پھر صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائے تو اللہ تو فرماتا ہے ابھی میں تمہارے ساتھ ہوں،
ان اللہ مع الصابرین، آپ صبر کریں، جب آپ صبر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس لیے اس رمضان مبارک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، روزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت پر مکمل طور پر عمل کریں۔ جس چیز کا درس قرآن نے اور سنت نے دیا ہے ہم اس کو اپنا لیں۔ ایک مہینہ، میں کہتا ہوں کہ ایک مہینہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، دوسروں کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم اگر ایک مہینہ مکمل طور پر اس پر عمل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ 11 مہینے بھی ہم اس پہ عمل کریں گے، کیونکہ ہمارے اندر ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے کہ پھر ہم جو ہیں وہ اس میں ریگولر ہو جاتے ہیں، کنٹینیو ہم اس کام کو دیکھیں۔ جب رمضان شریف ختم ہوتا ہے تو بے شمار اثرات ہمارے کافی دیر تک ہمارے اندر جذب رہتے ہیں، ہم چلتے رہتے ہیں، ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارا روزہ ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے عفو و درگزر سے ہمیں ہر معاملے میں کام لینا چاہیے۔ بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں پہ رحم کریں، صحیح۔ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کے ساتھ ان کا احترام کریں، شفقت کرنا، رحم کرنا، مہربانی کرنا، معاف کر دینا، یہ اسلام کے اندر اس کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین محترم، گفتگو جو ہے وہ جناب قبلہ سہروردی صاحب فرما رہے تھے عفو و درگزر کے حوالے سے، اور رمضان شریف کے ساتھ خاص طور پر جو اس کی اٹیچمنٹ ہے اس پر جو ہے وہ بات کی جا رہی تھی۔ اور صرف رمضان پر بات کرنے کا یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ رمضان کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل رمضان شریف میں ہی کرنا ہے۔ جس طرح قبلہ سہروردی صاحب نے کہا، غیر رمضان میں بھی ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم زندگی کے اس اپنے جو ہے وہ ٹریک پر چل رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں بہت سی چیزیں محسوس نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن چیزوں کو جب انسان محسوس کرے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم عفو و درگزر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ جناب علامہ محمد حسن رضا صاحب بھی اپنے انداز میں اگر کچھ ابتدائی جملوں میں کہنا چاہتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے، آپ بھی فرمائیے گا اور اپنی رائے بھی آپ پیش کیجیے گا، پھر انشاءاللہ کچھ سوالات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم، یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بڑا ہی اہم عنوان اور بڑی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہ رمضان مبارک کی بڑی خوبصورت راتیں، یقیناً ان کو رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کے لیے بڑا خوبصورت بنائے ہوئے ہے، اور آپ نے جو عنوان کا انتخاب کیا، یقیناً یہ یکم رمضان مبارک سے یہ سلسلہ جاری ہے اور انتہائی رمضان تک یہ معاملہ چلے گا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ عفو و درگزر کے حوالے سے نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی بہت ساری چیزیں ہمارے لیے واضح ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بھی اس بارے میں اپنے بندوں کی بڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عفو و درگزر کرنا، یہ مجبوری کی حالت میں انسان مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، انسان کا کسی معاملے پر اختیار نہ ہو اور انسان عفو و درگزر کرتا رہے تو یہ معاملہ زیادہ واضح نہیں ہوتا۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ غصہ پی جاتا ہے اس حالت میں کہ وہ غصہ ظاہر کرنے پر قادر ہے، چاہے تو وہ ظاہر کر سکتا ہے، اور ظاہر کرنے پر قدرت بھی ہے، اور اس کو اللہ نے اس قدر صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ اپنا غصہ نافذ کر سکتا ہے، لیکن وہ پی جاتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ قیامت کے دن اسے ساری مخلوق کے سامنے لے کے آئے گا اور حور العین میں سے اسے اپنی مرضی کا انتخاب کرنے پر اللہ رب العزت اجازت عطا فرمائے گا۔
نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات ہے کہ مجبوری میں انسان یہ کہے کہ ہم نے کسی کو معاف کر دیا، تو یہ بات اور ہے. انسان کو قدرت ہو بدلہ لینے کی، پھر وہ معاف کر دے اللہ کے لیے، تو اس کی عزت کم نہیں ہوتی. نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے تو یہ مت سوچے کہ ہماری عزت کم ہو جائے. ہماری تو عزت پہ بات آ گئی ہے. جب بندہ کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمایا کہ چاہیے کہ درگزر کر دیں، چاہیے کہ معاف کر دیں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہارا اللہ تمہیں بخشے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وہ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اپنے سے زیادہ سخی بھی کسی کو دیکھا ہے؟ اپنے سے زیادہ بھی کسی کو تم نے دیکھا ہے کہ وہ سخاوت کرنے والا ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک قبیلے میں پہنچا تھا، وہاں ایک بچہ مجھ سے بڑا سخی تھا. اس نے کہا اس کی سخاوت کی مثال کیا ہے؟ وہ کہنے لگا مثال یہ ہے کہ میں اس کے پاس گیا تو اس نے میرے لیے بنی ہوئی بکری کا وہ گوشت، اس نے دل پکایا، بڑا خوبصورت سا اس نے تیار کیا، تو مجھے وہ بڑا پسند آیا. تو میں نے صرف اپنے منہ سے یہ جملہ کہا کہ مجھے یہ بڑا پسند ہے، تو وہ میرے لیے 10 بکریوں کا مزید نکال کے لے آیا. اور میں وہ کھا کے میں نے اس کی بڑی تعریف کی. اور میں جب وہاں سے نکلنے لگا تو اس کے ہاں جتنی بکریاں تھیں وہ ساری ذبح کر چکا تھا، صرف میری مہمان نوازی میں. تو میں نے اسے اپنے سے بڑا سخی پایا. وہ کہنے لگا کہ تم اتنی سخاوت کرتے ہو، تم نے پتہ نہیں کتنا مال لوگوں کو بانٹ دیا، تم صرف وہ 10 بکریاں ذبح کرنے والے کو. تو اس نے کہا اصل میں اس کے پاس تھیں وہ، یہ کمال ہے. میرے پاس تو مجھے پتہ ہے پیچھے بڑا مال ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میرے پاس ذخیرہ ہے. اس نے تو اپنی ساری جمع پونجی میرے دل کو خوش کرنے کے لیے لگا دی. تو ہمارا ہم جب قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتے ہیں تو جب کہا جاتا ہے درگزر کیا جائے، تو انسان کسی مجبوری کے عالم میں کرے تو وہ تو بات ہی سمجھ نہیں آتی. لیکن اللہ کی رضا کے لیے اختیار ہونے کے باوجود نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اگر وہ درگزر کرتا ہے تو اس میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ صرف معاف نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ مزید بھلائی بھی کرنی ہے. معاف کرنا، درگزر کرنا یہ تو اپنی جگہ پر، مزید بھلائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر احسان کرو. یہ انسانیت کی معراج ہے. انسان ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب انسان قدرت ہونے کے باوجود کسی کو معاف کرے. فرمایا اعمال میں سے افضل ترین عمل عفو و درگزر ہے. بالکل. اخلاق میں سے افضل ترین عمل، یہ مختلف احادیث کے مفہوم ہیں کہ اخلاق میں سے بھی افضل ترین عمل یہ عفو و درگزر ہے. بالکل. نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عزت والا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا معیار بدل چکا ہے. ہم نے عفو و درگزر سے کام کہاں لینا ہے، ہم نے عاجزی سے کام کس جگہ پر لینا ہے، انکساری سے کام کس جگہ پر لینا ہے. ماہ رمضان المبارک ہے. نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ قیامت والے دن آئے گا. فرمایا صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ غریب کون ہے؟ وہ صحابہ عرض کرنے لگے حضور جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو وہ غریب ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غریب وہ نہیں ہے بلکہ غریب وہ ہے کہ وہ قیامت والے دن ایک شخص آئے، اس کے پاس نمازیں بھی ہیں، اس کے پاس روزے بھی ہیں، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہے، اس کے پاس نیکیاں بھی ہیں. جیسے ہی وہ قیامت والے دن وہاں اپنی نیکیوں کو لے کر پہنچے، ساتھ ہی اس کے ڈھسے ہوئے لوگ وہاں پہنچ جائیں. کوئی ایسا ہے جس کو اس نے گالی دی ہے، کوئی ایسا ہے جس پر اس نے بہتان لگایا ہے، کوئی ایسا ہے جس کو اس نے تھپڑ مارا ہے، کوئی ایسا ہے جس کا اس نے خون بہایا ہے، کوئی ایسا ہے جس کا اس نے مال کھایا. وہ سارے کے سارے بارگاہ خداوند قدوس میں آ کے اس کی شکایت کرتے ہیں. وہ مظلوم ہے، یہ ان پر ظلم کرنے والا تھا. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کی نیکیاں ساری ان میں بانٹ دی جائیں. اب وہ زیادہ ہوں گے، اس کے اعمال تھوڑے ہوں گے. اب ساری کی ساری نیکیاں اس میں بانٹ دی جائیں گی. اب یہ تو بالکل خالی. تو سوال یہ ہے کہ حضور پھر جان چھوٹ جائے گی؟ فرمایا نہیں، جان نہیں چھوٹے گی. پھر ان مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اللہ اکبر، اس پر انڈیل دیے جائیں گے. جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. فرمایا کہ تیروں کے زخم تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں مٹتے. اس کا گھاؤ کتنا گہرا ہوتا ہے کبھی تو کسی نے سوچا ہی نہیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کھانا کون سا حلال ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، کون سا حرام ہے. فرمایا ایسا کھانا حرام ہے جو کسی غریب کے دل پہ وہ تکلیف پہنچائے، جو غریب اس تک پہنچ ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ
اگر تم گوشت پکاتے ہو تو اس وقت پکاؤ جب تمہارا اس انداز سے پکاؤ کہ تمہارا پڑوسی بھی کھا سکے. بالکل. اگر نہیں کھلا سکتے تو کم از کم اس وقت پکاؤ کہ اس کو اس کی خوشبو نہ پہنچے. دوپہر کو سلا دیتی ہے ماں بچوں کو اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. اللہ اکبر. تو ان چیزوں کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے. عفو درگزر ہو، احسان ہو، محبت ہو، رواداری ہو، بھائی چارہ ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اور عفو درگزر صرف اپنوں کے ساتھ یا بیگانوں کے ساتھ، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی محبت کے لیے کرنا ہے اور ہر کسی کے ساتھ کرنا ہے. کسی کے ساتھ کرنا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ہمارا اپنا ہے، یہ ہمارا غیر ہے، یہ ہمارا پڑوسی ہے، یہ ہمارا پڑوسی نہیں ہے، اس سے ہمارا رشتہ ہے، اس سے ہمارا رشتہ نہیں ہے. صحیح. جہاں بھی ہمیں سمجھ آئے گا کہ اگر کسی کی طرف سے ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، اس کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، توڑنے سے بھاگا جائے. اور جتنا ہو سکے اس کو اس کے سامنے یہ کہا جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے عفو درگزر کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کسی ایک وقت میں جو ہے وہ نہیں یہ تمام چیزیں ہمیں کرنی ہیں. اگر جو کرنا ہے ظاہر ہے جہاں پر آپ لوگ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، جہاں پر آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کے معاملات ایسے ہی بہتر سے بہتر ہونے چاہیے. اور ان تمام چیزوں کا آج ہم پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور جو مزید سوالات ہیں وہ بھی اپنے علماء کے سامنے پیش کریں گے. آج کے پروگرام میں 7 رمضان کی سحر ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی. علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں اور نعت رسول مقبول ابھی ہم یہاں پر پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. کلام حافظ محمد عظیم رضا قادری نے بھی جوائن کیا ہے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. اور حافظ وسیم عباس صاحب سے میں گزارش کروں گا جیسے آپ کا انتخاب ہے جو آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ. اللہم صلی اللہ. گناہ ہو گئے بے بہا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا. ہے بندہ بہت ہی برا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا. الہی یقین خطا کار ہوں میں، بہت ہی برا ہوں، گناہ گار ہوں میں. جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا. گناہ سے کبھی نہ میں باز آیا، مگر رزق روکا نہ تو نے خدایا. رہی تیری جاری عطا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا. میرے اللہ
حقدار ہوں میں، مگر مغفرت کا طلبگار ہوں میں، جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، ہو بچوں پہ میرے کرم یا الہی، کبھی پاس آئے نہ غم یا الہی، بری صحبتوں سے بچا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، رہا جن کا شفقت بھرا مجھ پہ سایہ، کرم میرے ماں باپ پر ہو خدایا، تو جنت انہیں کر عطا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ کرم کی التجا اپنے رب کے حضور عشرہ رحمت کی ان مبارک ساعتوں میں جناب قبلہ حافظ محمد وسیم عباس صاحب پیش کر رہے تھے، اور جیسے کہ ہم ہر روز ہمارے جو مہمان آتے ہیں اور ہمیں یہ بتانے میں بھی خوشی ہوتی ہے، یقیناً آپ کی بھی خوش قسمتی ہے اور ہماری بھی اس میں ہم خوش ہوتے ہیں کہ جو مہمان ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، چونکہ رمضان کریم ہے اور مدینہ پاک قافلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ہر روز کوئی نہ کوئی ثنا خان آ رہا ہے، کسی کی کل فلائٹ ہے، کسی کی 2 دن بعد، کسی کی 3 دن بعد، حافظ صاحب کی بھی 2-3 دن کے بعد فلائٹ ہے، آپ بھی ماشاءاللہ جا رہے ہیں مدینہ پاک، تو آپ کو بھی بہت مبارکباد بلکہ ہم پیش کرتے ہیں جی، اور ہم سب کا بھی سلام عقیدت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس انداز میں پیش کیجیے گا کہ یہاں پر جتنے بھی زائر جا رہے ہوتے ہیں، مسافر مدینہ جو ہوتے ہیں، ان کو ہم دعاؤں کا کہتے ہیں خاص طور پر، اور جو اپنے سوالات اپنی التجائیں ہیں، اور رمضان شریف میں یہ ایک خاص محبت اور عقیدت کا پہلو ہے کہ رمضان کریم میں جو ایک دفعہ ہو کے آتا ہے تو پھر اس کی جو جستجو ہے، جو لگن ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ رمضان میں ہی سرکار دوبارہ بلا لیں۔ تو ویسے تو پورا سال جب بھی کرم نوازی ہو، مہربانی ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں سے جو بلاوا آ جائے، تو لیکن چونکہ رمضان کی خاص ایسی اٹیچمنٹ ہے اور اتنی برکتیں ہیں ماہ رمضان کی، یہ تمام چیزیں خاص طور پر رمضان شریف میں مالک کائنات نے ہمیں عطا کی ہیں۔ عفو و درگزر کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں، اور جناب قبلہ سہروردی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علامہ محمد حسن رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، اب غیر رمضان میں بھی آپ نے کہا سہروردی صاحب کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، تو لیکن اگر ہم ابھی کرنٹ یعنی بات کریں، رمضان شریف کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں، تو ایک شخص جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے اور روزے کی نیت کرتا ہے
اور متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، پابندی و صوم و صلات ہے، تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے ایک جملہ سنا نا کہ اس کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، بڑا ہائی ہے، اور وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے تمام چیزوں میں. تو روزہ تو ڈھال بن جاتا ہے، یہی جو ہے وہ کہا اور سنا جاتا ہے، یقیناً علماء بھی فرما رہے ہیں. تو رمضان میں اگر کوئی ایسا عمل کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو ضبط کرنا چاہ رہا ہے، وہ ہو نہیں رہا ہے، اس کے لیے کیا جو ہے وہ حکم ہے؟ یعنی روزہ رکھ کے بھی اگر وہ اپنے آپ کو برداشت اس تمام چیزوں میں نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے بھی کوئی حکم ہے یا پھر؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان کے لیے دین نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. دین مکمل ہے، اور روزے ازل سے لے کے محشر تک، قیامت تک، یہ دین اب یہی دین ہے. اور دین میں جو احکامات قرآن اور سنت نے بیان فرمائے ہیں، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، وہ اپنی جگہ پہ سٹل قائم ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ اگر رمضان المبارک میں چونکہ روزہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کو مطلب روزہ جو ہے وہ درس یہ اس چیز کا دیتا ہے رمضان المبارک کا، کہ چونکہ رمضان کا ایک معنی صبر ہے، تو یعنی اپنے اندر ایک آپ روزے رکھ کے کم از کم اتنی تو آپ کے اندر چیز پیدا ہو جائے کہ آپ جب بھی کوئی، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر مطلب ہے کہ وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ آپ کو کسی نے کہا تو ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ تو آپ نے اس کا جواب دیا تو سرکار گزر رہے تھے. فرمایا ابوبکر آپ کیا ہی کہ خاموش رہتے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کا اجر و ثواب. یعنی مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ اگر کوئی کہہ دے تو آپ خاموشی اختیار کریں. روزے دیکھیں نا، سارا کچھ ہم حلال چیزیں روزے کی کیفیت میں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو دین نمبر 1 تو دین مکمل ضابطہ حیات ہے، اور دین، اس دین کے بعد کوئی اور دین نہیں ہے. شریعت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، اس شریعت میں کوئی امینڈمنٹ کر نہیں سکتا ہے، کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، علماء وقت کے لحاظ سے کسی نہ کسی مسئلے پہ وہ اجتہاد کر سکتے ہیں، وہ جمع ہو کے اجماع کر سکتے ہیں، وہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے وہ کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لے سکتے ہیں جو قرآن اور سنت کے منافی نہ ہو. لیکن دین میں رہ کر صرف جس طرح ہے کہ غیر رمضان میں ہم ایک نماز فرض ادا کریں تو رمضان شریف میں وہی فرض ادا کریں تو ہمیں اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. اسی طرح چونکہ اعمال رمضان میں بھی وہی ہیں، اعمال غیر رمضان میں بھی وہی ہیں. یہاں رمضان میں چونکہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، وہی ایک آپ غیر رمضان میں بات کریں تو اس کا اجر ملے گا، لیکن رمضان کے اندر وہی عمل کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ، بلکہ 700 گنا زیادہ، بلکہ اللہ جتنا چاہے وہ اس کا آپ کو اجر عطا فرما سکتا ہے. تو اس لیے ہمارے اندر یہ چیز ایک پیدا ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان، ہمیں قرآن اور حدیث نے یہ درس دیا. دیکھیں نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ہم یہ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں نا، ہر وقت دعا مانگتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ جس ٹاپک کو آپ کے معافی کا ایک مطلب ہے کہ ہم طلبگار رہتے ہیں ہر وقت، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. جب ہم کسی کو معاف کریں گے، ہم معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے گا. اور ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں نا، انسان غلطی کا پتلا ہے. ہم غلطی کرتے ہیں، ہم پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، وہ تو غفور و رحیم ہے، وہ تو ہمیں معاف کر دیتا ہے. اسی طرح جیسے ہم قدم قدم پہ غلطی کر کے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اسی لیے ہمارے لیے درس بھی یہی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسی زیادتی کرے، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تو ہمارے اندر اتنا ایک حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں. تو جب ہم اسے معاف کر دیں تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے گا. دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر 13 سالہ مکی زندگی کا مطالعہ کریں، مین چیز تو یہ ہے نا کہ ہم سیرت نبوی کا مطالعہ نہیں کرتے. ہم نہ تو خود پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے والوں کے پاس جاتے ہیں، نہ جا کے سنتے ہیں. ہم تو اتنے دور ہو چکے ہیں کہ جمعے والے دن بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نماز کے ٹائم پہ جائیں اور نماز پڑھ کے گھر آ جائیں. یعنی ہم سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اور یہی لوگ روزے معاشر پھر جا کے اللہ کے حضور میں التجا کریں گے ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں.
تو اس لیے چاہیے یہ کہ ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کریں. 13 سالہ حضور کی مکی زندگی ہے، 13 سالہ. اس سے بڑھ کر جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری کو، اور حضور جس انداز میں ہجرت کی رات مکہ سے نکلے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جس شان و شوکت کے ساتھ حضور مکہ فتح کرنے کے بعد آپ مکے میں داخل ہوئے ہیں وہ بھی سارا کچھ ہمارے سامنے ہے. صحیح. تو وہ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم نے حضور کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی، ہم نے تکلیفیں دی، ان کی جگہوں پہ قبضے کر لیے، ہم نے سارا کچھ چھین لیا، ان کے باغات لے لیے، گھر ان کے ہم نے جو ہیں ان پہ قبضے کر لیے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ اب ہوگا کیا. لیکن جو پہلا اعلان سرکار مدینہ حضور رحمۃ اللہ للعالمین نے کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ مکہ والو ہم نے آپ کو معاف کر دیا. یعنی اس سے بڑی فتح مکہ ہی پڑھ لیں، فتح مکہ ہی پڑھ لیں کہ کس طریقے سے 13 سال اذیتیں، مشکلات اور صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد کیا کیا ان لوگوں نے آپ کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ نہیں کیا. لیکن جب آپ دوبارہ 8 ہجری کو مکہ میں داخل ہوئے ہیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ، تو وہ گمان تو کر رہے تھے آپ نے اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی تو جب اللہ مجھے کوئی قادر بنائے گا تو آپ تو سمجھیں گے کہ اب یہ برسر اقتدار ہیں، اب میری خیر نہیں ہے، اب میری خیر نہیں. جس سے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ مجبوری کے ساتھ معاف کرنا یہ معافی نہیں ہے، یا جبر کے ساتھ معاف کرنا یہ معافی نہیں ہے. معافی تو یہ ہے کہ انسان قدرت رکھتا ہو، انسان قادر ہو اس پر جو ہے بدلہ لینے کا، اور جب بدلہ لینے پر قادر ہو تو پھر وہ اسے معاف کر دے کہ میں نے تجھے معاف کیا، اور اس کو پتہ ہو کہ یہ بدلہ لینے کے قابل ہے لیکن مجھے معاف کر رہا ہے. واہ واہ، اصل میں یہ معافی ہے، تب بھی آتا ہے. بالکل یہ معافی ہے کہ جس طرح وہ مولا علی کا ایک واقعہ بھی موجود ہے، مولا علی کا ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ کشتی والا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. تو پھر آپ نے کہا نہیں، پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے تھا، اب میں اگر اسے کوئی نقصان دیتا ہوں تو اب اس نے جو عمل کیا ہے اب وہ میرا ایک ذاتی فعل بن جائے گا، تو آپ نے اسے معاف کر دیا. معافی اگر چاہتے ہیں کہ یہ سبق ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، پھر ہم اس گھرانے سے نسبت قائم کریں. اللہ کے رسول اور رسول کا جو گھرانہ ہے ہم اس گھرانے کے ساتھ نسبت کریں، ان سے پوچھیں کہ جتنا درگزر انہوں نے کیا ہے، جتنا عفو و درگزر سے انہوں کام لیا ہے، جن کی مثالیں آج بھی ہم بھی دیتے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کر ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پوری تاریخ انسانیت اگر پڑھ لی جائے تو جتنا درگزر، جتنا صبر، جتنا معافی کا، حضرت امام زین العابدین کا وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ جب قافلہ سارا وہاں پہنچا مدینہ شریف، تو اب چلے گئے تو ایک شخص آیا تو اس نے، آپ نے بڑا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا امام زین العابدین نے. اس شخص نے کہا کہ میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں نے پہچان لیا. اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو پھر آپ میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے. دیکھو نا، ہو امام زین العابدین تو وہ شخص کہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا، لیکن جو آپ نے کیا وہ آپ کا ظرف تھا، جو میں کر رہا ہوں یہ ہمارے خاندان کا ظرف ہے. اصل یہ چیز ہے کہ وہ سارا کچھ جانتے تھے، سب کچھ علم کے ہونے کے باوجود آپ نے اسے معاف کر دیا. تو ہمیں کم از کم سیرت نبوی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور حضور کے گھرانے کو پڑھنا چاہیے، بالکل فتح مکہ کو پڑھنا چاہیے کہ اس سے بڑا اور کیا سٹیپ ہو سکتا ہے کہ سرکار نے کلہم سب کو معاف کر دیا. یہاں تک کہ وہ لوگ چاہتے تھے مدینے والے یا رسول اللہ ہمارے گھر ہی واپس دلوا دیں. آپ نے فرمایا جو جہاں رہ رہا ہے سبحان اللہ، آپ کو سب کچھ معاف کیا، کوئی چیز واپس نہیں لی ہے ان سے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت ایک مثال جناب قبلہ علامہ حسن رضا صاحب سہروردی صاحب نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو پیش کی ہے، اور یقیناً اگر ہم اہل بیت اطہار کے گھرانے کو دیکھیں تو ایک فہرست ہمیں نظر آتی ہے، اور اسی میں سے اگر کوئی ایک پہلو ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے، اور خاص طور پر اپنے گھروں میں اگر ہم اس کا امپلیمنٹ کروانا چاہیں اور کرنا چاہیں تو اس کا آغاز کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی گھر کا بڑا یہ چیز اپنے بچوں کو سکھائے گا، بتائے گا؟ اس پر تھوڑی سی میں چاہوں گا ضرور آپ کلمات فرمائیں.
بڑی خوبصورت بات قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، اور آپ بھی بڑی اچھی جانب توجہ دلا رہے ہیں۔ جی اہل بیت اطہار کی مثال، مجھے ابھی جب امام زین العابدین والا معاملہ ذکر کیا جا رہا تھا تو بات وہی ذہن میں آ گئی کہ کیا ان کو درد یاد نہیں تھا کربلا کا، جیسا کہ اس نے کہا کہ اگر آپ پہچان لیتے، یقیناً وہ تو اس حرص و ہوس کی دنیا کا پجاری تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ ظلم ہوا، اور اس نے یہی سوچا کہ شاید یہ بھی شاید اقتدار کے لیے تھے، لیکن اصل میں جن کی منزلیں بڑی اہم ہوتی ہیں وہ یہ ساری چیزیں قربان کر دینا جانتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین کی اگر بات کی جائے، جیسا کہ انہوں نے مثال دی، تو مجھے یاد آیا کہ حضرت امام زین العابدین کبھی بھی ٹھنڈا پانی دیکھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ ہمیشہ اتنا عرصہ گزر گئے، آپ فرماتے تھے تم نے اصل میں کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، دیکھی نہیں، ہائے ہائے۔ تم نے دیکھا ہوتا تو یہ بات نہ کرتے۔ تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ بڑوں سے سیکھتے ہیں، خلیفہ ہارون رشید نے وہ بات کی کہ مجھے کوئی خضر سے ملا دے۔ خلیفہ ہارون رشید، خلیفہ محمود و ایاز، صحیح، حضرت اقبال نے بھی ان کا ذکر کیا، تو وہ ہو گیا کہ مجھے کوئی حضرت خضر سے ملا دے۔ ملا دے۔ تو وہاں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں حضرت خضر سے ملاؤں گا، مجھے اس کے لیے پڑھائی کرنی پڑے گی، 6 ماہ تک میں اس کے وظائف کروں گا، اس کے چلے کروں گا، تو میں آپ کو خضر سے ملا دوں گا، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ مجھے گھر بیٹھنا پڑے گا، میرے گھر کے اخراجات کون پورے کرے گا؟ صحیح۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی اس کے اخراجات پورے کیے جائیں اور مجھے خضر سے ملانے کا یہ انتظام کرے گا تو ٹھیک ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ اب 6 ماہ تک وہ گھر بیٹھ کے پڑھتا رہا، 6 ماہ بعد بلایا گیا کہ کیا بنا، تو اس نے کہا کہ تھوڑی سی کوئی میرے سے لغزش ہو گئی ہے، معاملہ رک گیا ہے، مزید 6 ماہ پڑھنا پڑے گا، غلطی میری ہے لیکن مجھے مزید 6 ماہ محنت کرنی پڑے گی، آپ 6 ماہ کا اور میرے گھر میں انتظام کر دیں تو میں آپ کو انشاءاللہ العزیز اس پہ پورا اترتا ہوا نظر آؤں گا۔ سال بعد بلایا گیا تو اس نے آ کر کہا بادشاہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، جب تم نے اعلان کیا تو مجھے اپنے گھر میں چولہا جلانے کا اس سے بہتر حال نظر نہیں آیا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ میں نے سوچا کہ بادشاہ اس وقت اپنی ضرورت کا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجھے، وہ جملہ آپ کا ہے کہ بڑوں سے سیکھا جاتا ہے۔ جی 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 بالکل۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ صحیح۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اللہ۔ اس کو ذبح کر دیا جائے۔ ایک وہاں اس محفل میں بیٹھے ایک بابا جی اٹھے، کہا یہ ٹھیک کہتا ہے۔ اچھا۔ بادشاہ نے ایک اور سے پوچھا کہ تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس کے اوپر کتے چھوڑ دیے جائیں۔ وہ بابا جی اٹھے دوبارہ، کہا یہ ٹھیک کہتا ہے۔ وہاں سے جو حضرت ایاز اٹھے تو کہا کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ وہ بابا جی اٹھے، کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب خلیفہ کو اس پر تو غصہ ہی تھا، اس بابا جی پر بھی غصہ کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہر کوئی ٹھیک کہتا ہے، ایک کہتا ہے ذبح کر دو وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، ایک کہتا ہے کتے چھوڑ دو وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، ایک کہتا ہے معاف کر دو یہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ کہا اصل میں یہ ہے کہ نسلیں اپنے اجداد کا پتہ دیتی ہیں۔ اللہ واہ۔ جو کہتا ہے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے اس کے بڑے کسائی ہیں، ہائے ہائے۔ یہ تو اپنے بڑوں کی بات کرے گا جو اس نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ ذبح کرتے آئے۔ جو کہتا ہے کتے چھوڑ دیے جائیں، اس کے بڑوں کا یہی کتوں کا کام ہے، اس کے پاس یہی مثال ہے۔ ہائے ہائے۔ اور ایاز کی جب باری آئی کہ اس نے کہا فو درگزر، کہا یہ سید ہے، آہا واہ، سبحان اللہ۔ ان کے تو گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام، ہائے ہائے، کیا کہنے، کیا۔ اب حضرت ایاز کو بھی غصہ آیا کہ میں تو یہ چھپا کے بیٹھا ہوا تھا، اللہ 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 اللہ، میں نے تو کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں تھا۔ یہ کیا انداز تھا، اے واہ سبحان اللہ۔ کہا میں نے تو کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے پھر بابا جی میرا راز کھولیا جائے، تو کہا بادشاہ یہی خضر ہے۔ اللہ اکبر، واہ جی واہ، یہی خضر ہے۔ کیا بات۔ تو یہ ہماری مثالیں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک صحابی ہیں جن کا خرچ حضرت صدیق اکبر اٹھاتے ہیں، لیکن جب حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو وہ بھی اس فتنے میں شامل ہیں، تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کو خرچ نہیں دوں گا۔ غریب کافی تھے، غریب کے لیے یہی بڑی بات ہے کہ کہیں سے راشن ختم ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کی اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ اس کو جو دیتا ہے وہ ناراض ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے۔
کسی بھی وجہ سے ناراض ہو جائے. اب یہاں فتنے میں وہ شامل ہیں. حضرت امام زین العابدین کا جب وصال ہوا تو تب پتہ چلا کہ 100 گھروں میں راشن جانا بند ہو گیا ہے. پتہ چلا کہ یہ دیتے تھے, اللہ اکبر. زندگی بھر پتہ ہی نہیں چلا. ہائے ہائے ہائے. یہ اصل میں صدقہ تھا. واہ واہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کو راشن نہیں دوں گا. اب حضرت صدیق اکبر نے جب یہ قسم کھائی تو آیہ مبارکہ نازل ہوگی, بل یعفو ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کہ چاہیے کہ معاف کر دیں, درگزر کر دیں, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے یہ آیہ مبارکہ پڑھ کے سن کے, تو فرمایا کہ ہم کیوں نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے. اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے برا بھلا کہا, وہ کہتا رہا, تسلی سے آپ نے سنا, اس کی ساری سخت باتیں, کرخت باتیں اپنے دل پر برداشت کی. امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں وہ مروان کہتا تھا کہ جتنی تکلیفیں اس شخص پر آئی ہیں اگر پہاڑ پر آتی وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ساری اس کی سخت باتیں سنی, تو بعد میں اس کو مسکرا کر کہا کہ لگتا آپ مسافر ہیں, آپ چاہیں تو میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں. تو وہ اسی بات پر شرمندہ ہو گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ کو کسی بندے نے بڑی سخت باتیں کی, گالیاں دی, تو آپ نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے ہدایت دے, اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ہدایت دے. امام حسن بصری کا بھی یہی معاملہ, کسی شخص کے بارے میں پتا چلا کہ وہ آپ کے بارے میں سخت باتیں کرتا ہے, تو آپ نے اس کو تحفہ بھیجا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے ہدیہ کی ہیں غیبت کے ذریعے. کیا سبحان اللہ. یہ بھی ایک انداز, کیا عمل ہے, یہ انداز تربیت بھی تھا. کیا بات, کیا بات. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں غیبت کے ذریعے, تو میں اس کا بدلہ یہ دے رہا ہوں کہ میں آپ کو تحفہ بھیج رہا ہوں. اللہ, یہ انداز. امام احمد بن حنبل پر وہ واقعہ کس کو نہیں پتا کہ کتنے کوڑے برسائے گئے, صرف ایک دعا کی کہ یا اللہ میرا سطر ننگا نہ ہو. اللہ, صرف ایک دعا کی. وہ چور جو ملا وہ قید خانے میں, رحم اللہ یا ابو الحسن, وہ ابو الحسن ملا, وہ بغداد کا بڑا مانا ہوا چور. تو اس نے کہا کہ امام صاحب پکے رہنا, اگر میں غلط ہو کے باز نہیں آ رہا تو تسی تو صحیح ہو, آپ تو حق پر ہیں, اسلام کے لیے آپ لڑے, مجھے یہ ان کی ماریں, ان کی سزائیں اپنے کام سے باز نہیں کر پائیں, تو آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے, آپ پکے رہیں. امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ اس پر رحم کرے. اس نے مجھے بڑی طاقت دی اس کے اس جملے نے کہ میں غلط ہو کے بھی باز نہیں آ رہا. وہ کیسا لمحہ تھا کہ 3 بادشاہ آپ پر ظلم کرتے رہے, بڑا ایک سخت مرحلہ تھا. لیکن آپ سے جب پوچھا گیا, جب وہ سارے کمزور پڑ گئے, آپ کو کمزور نہ کر سکے, تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا ان کے لیے دعائے جلال فرمائیں گے؟ فرمایا نہیں, میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر یہ ہدایت پا گئے تو امت کا فائدہ ہے. اللہ سبحان اللہ. عفو درگزر بہت بڑی ذمہ داری ہے. عفو درگزر بہت بڑا, کہنے میں بڑی تسلی سے ہم یہ جملہ کہہ دیتے ہیں عفو درگزر. وہ جگ بیتی ہو رہا ہے, ہارٹ بیتی ہو رہا ہے, اپنے اوپر آئے گی تو پتہ چلے گا. تبلیغ کرنا تو آسان ہے, جیسے قبلہ علامہ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ یہ دین تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, یہ صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں ہے. اور جیسا ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ہی یہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کے بھی ایسا, اس نے اصل میں اسلام پڑھا ہی نہیں ہے, روزے کی اس روح کو جانا ہی نہیں ہے. کہ حضرت ابو ذر غفاری کو غصہ آتا ہے تو وہ غصہ ختم کرنے کے لیے حضور نے وہ نسخہ دیا نا کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اب یہ بات تو ہمیں اس وقت کیا یاد رہتا ہے, اس وقت یاد رہتا ہے کہ ہمیں یہ جانتا ہی نہیں, یہ جانتا ہی نہیں ہے ہم کون ہیں. اور جب اللہ رب العزت تعارف کرواتا ہے کہ ہم کون ہیں تو پھر ہمیں اپنے اوپر بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ کیچڑ کی مٹی سے ہمیں بنایا گیا, وہ گارا. اللہ اکبر. وہ کسی جگہ پر کہا پھدکتے ہوئے قطرے کی پیداوار. تو یہ سارا تعارف حضرت انسان کا ہے نا. بالکل. تو حضرت ابو ذر غفاری اپنے گال مٹی پر رگڑنے لگے, رگڑتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ ہمیں غصہ آئے کیوں, ہم کون ہیں جو ہمیں غصہ آئے, ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری کیا اوقات. یہ حضرت ابو ذر غفاری صحابہ میں صوفی بزرگ تھے, آپ پر تصوف بڑا غالب رہتا تھا, آپ کا یہ انداز ہوتا تھا. آپ کسی بھی معاملے میں, حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی یہی معاملہ ملتا ہے. آپ کو کسی بندے نے گالیاں دیں اور آپ کو بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ بادشاہ ہیں, آپ نے اسے کچھ نہیں کہا, فرمانے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ذریعے شیطان اس کو بھڑکائے. اللہ, میں نے اللہ کے لیے اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنا. بہت خوبصورت ایک بات آپ نے کہی کہ عفو و درگزر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اصل میں, جو حقیقت ہے, اور اس کو سمجھنے کی معاشرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. اور صرف یعنی کہ بات کہہ دینے سے اور بات ڈیلیور کر دینے سے ان تمام چیزوں کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ معاشرے میں ہمیں ان تمام چیزوں کا حق ادا کرنا ہوگا, جس موضوع پر ہم آج بات کر رہے ہیں. عظیم سے ایک کلام ایک سنتے ہیں جی, اس کے بعد پھر انشاءاللہ حافظ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں
اور مدینہ پاک آپ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے بھی مدینہ پاک کے روانگی کے حوالے سے کچھ سنیں گے انشاءاللہ۔ مدینہ شریف جا رہے ہیں، اسی کی مناسبت سے بسم کلام اللہ پیش بسم کرتا ہوں۔ اللہ۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں کہ یہ کون سی ہے تیرا نام، یہ راگ حق ہے سنبھل کے چلنا، تو کہنا کا سلام لیجے غلام آیا، یہ کہنا آقا بہت سے پیام آیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ۔ مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے کلام عظیم رضا قادری پیش کر رہے تھے۔ حافظ صاحب چونکہ ایک تسلسل بنا ہوا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ نے بھی جو انتخاب کر رکھا ہے مدینہ شریف کے حوالے سے ضرور چند اشعار اس کے آپ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم۔ ہم سوئے حشر چلیں گے، شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے۔ مل ہی جائے گا کوئی خان کرم کا ٹکڑا، مل ہی جائے گا کوئی خان کرم کا ٹکڑا، ہے تعلق جو سگانے درے سرکار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے۔ پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا، پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا، ہو
سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے. اور مدینہ شریف کی بات ہو رہی ہے تو کیا خوبصورت مثال دی شاعر نے کہ یہ تو طیبہ اثر ہے ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ ہم سوئے چلیں گے. ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے. مدینہ شریف کی بات ہو رہی ہے تو بالکل مختصر اسی نعت کے دوران یاد آیا مجھے کلام حنیف نادش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت ایک کلام لکھا ہے اور نصیحت کی ہے کہ زائرے کوئے جنا آہستہ چل زائرے کوئے جنا آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر جیسے جی چاہے جگہ میں گھوم پھر پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل دیکھ لوں جی بھر کے شہر
دیکھ لوں جی بھر کے شہر مصطفیٰ، میرے میرے کارواں آہستہ چل، میرے میرے کارواں آہستہ چل، در پہ پہنچا ہوں بڑی مدت کے بعد، در پہ پہنچا ہوں بڑی مدت کے بعد، اے میری عمر رواں آہستہ چل، اے میری عمر رواں آہستہ چل۔ کلام بڑا طویل ہے لیکن بڑا نصیحت آموز شعر۔ بارگاہ ناز میں آہستہ بول، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، ہو نہ سب کچھ رائے گاں آہستہ چل، ہو نہ سب کچھ رائے گاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر، جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر، وہ ہے نازش مہربان آہستہ چل، وہ ہے نازش مہربان آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت جی۔ جناب حافظ وسیم عباس صاحب خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، اور ساتھ ہی میں کلام میں ہی یقیناً مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیان کیا گیا، اور پھر اس مقدس اور پاکیزہ جگہ کا بھی مقام جہاں پر آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا روضہ رسول ہے۔ عفو و درگزر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جی، اور بڑی تفصیل اور بڑی ترتیب کے ساتھ نعت سے پہلے جناب قبلہ علامہ محمد حسن رضا صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، اور چونکہ بات جناب قبلہ سہروردی صاحب سے چلی تھی، اور وہ ایک مثال جو آپ نے دی تھی اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اور وہیں سے بات چلتے چلتے اس قدر خوبصورت گفتگو کا وہ پہلو جناب علامہ حسن رضا صاحب نے بیان کیا، اور ایک بڑی ذمہ داری آپ نے کہا کہ عفو و درگزر کی ہوتی ہے، صرف کہہ دینے سے جو ہے وہ کام نہیں ہوتا ہے، یہ چیز کرنی پڑتی ہے، اور اگر کوئی ذمہ داری آپ کو دیتا ہے کسی کام کی کسی چیز کی، تو یہ بھی آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے اس کا مان رکھنا ہوتا ہے اس چیز کا،
تو آج کل کے ہمارے معاشرے میں اگر ہم لوگ بات کریں، ہم لوگ دیکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ چیزوں کو ختم نہیں کیا جاتا ہے. ہماری آج کل کے دور میں معاشرے میں یہ چیزیں خاص طور پر پائی جاتی ہیں، اور جیسے جیسے ہم لوگ سوشل ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم لوگ ویسے ہی اپنے ٹریک سے بہت زیادہ ہٹ گئے ہیں. تو مزید رہنمائی کی جو ہے وہ آج کل کے وقت میں یقیناً ہمیں ضرورت ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ محراب و منبر سے اس کا پیغام اور اس کا میسیج اگر دیا جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں دیا جاتا ہے تو قبلہ سہروردی صاحب کیا انداز ہوگا کہ ہمارے علماء کو بھی اور ہمارے فقہا اور بزرگ جو بھی اپنا پیغام محبت جو دیتے ہیں اس میں اس چیز کو شامل کیا جائے، اس کی بھی ضرورت اور اس کا طریقہ کار یا انداز بیاں کیا ہونا چاہیے. اگر کوئی نوجوان نسل ہے ہماری آج کل، اس کی اگر بات کریں کیونکہ وہ پہلے ہی ان کا جو بلڈ پریشر بڑا ہائی رہتا ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو ذرا کام ڈاؤن کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی ہم چاہیں گے کچھ جو ہے وہ ضرور رہنمائی کی صورت میں ہو. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اصلاحی پروگرام ہی ختم ہو گئے ہیں. بالکل صحیح، یہ بات مین چیز جو ہے صحیح، جو اصلاحی پروگرام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصلاحی پروگرام سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج کل مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ایڈوانس در ایڈوانس جا رہی ہے. مطلب سوز و گداز ہے، ترنم ہے، مطلب اس انداز میں ہر چیز کو، لیکن جو انداز جو بھی ہو مقصد تو بیان کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک انداز اگر بدل گیا ہے تو ہم اپنا مقصد ہی بیان نہ کریں. دیکھیں، علماء، جہاں تک علماء کی ایکسیس ہے، علماء اپنا کردار بھرپور ادا کر رہے ہیں. وہ کسی بھی طرز میں ہو، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، علماء اپنی ذمہ داری کر رہے ہیں. اگر چند ایک حضرات کو آپ بطور مثال پیش نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اکثریت اور میجورٹی طور پہ علماء جو ہیں وہ مدارس لے لیں، وہ یونیورسٹی لے لیں، یا وہ خطبہ حضرات لے لیں، جہاں بھی موقع ملتا ہے مثالیں بھی دی جاتی ہیں اور اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے. لیکن وہ لوگ آج کل جو چاشنی پیدا کی جاتی ہے نا، مطلب ہے کہ جو بڑی لچھے دار تقریر کرے، بڑی روانگی کے ساتھ کرے، بڑے ترنم اور شاعری، لوگ بھی اس کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس انداز میں بھی انسان چلا جائے، لیکن کم از کم اپنی جو اس کا مین ایجنڈا ہے اسلام کا، کم از کم اس کو بیان وہ کرتے بھی ہیں اور کرتے رہیں گے. بالکل. اب ہماری جنریشن جو ہے نا سلطانی صاحب، یہ جس جگہ پہ پہنچ گئی ہے، ہم جو چیز ہمارے اندر موجود ہے، یعنی افو درگزر ہمارے ایک اندر موجود ہے. یہ اندر کی آواز ہے، یہ ظاہری آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. ظاہری تو عمل سے نظر آئے گی نا، کہ آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، تو آپ جب اسے معاف کر دیں گے تو پھر اسے اندر تو چیز موجود ہے. جی. اب ان چیزوں کی جگہ پہ بغض و عناد نے لے لی جگہ، کہ ہم اگر معاف بھی کر دیں. یہ ہمارے دیہاتی کلچر میں بڑے بڑے مرڈر ہو جاتے ہیں، لوگ قسمیں اٹھا کے اسے معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے وہ انتقام کی آگ ختم نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ بدلہ نہ لے لیں. حالانکہ مسلمان کی شان تو یہ ہے نا کہ جب مسلمان نے ایک چیز کو معاف کر دیا تو پھر معاف کر دیا. بالکل. پھر چاہے جتنا مرضی نقصان ہو جائے، پھر وہ سمجھ لے کہ میں نے معاف کر دیا. اگر اس نے ظاہری طور پر لوگوں کے پریشر سے یا جس طرح اس نے معاف کر دیا تو اندر سے معاف نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر یہ تو نفاق ہے. اور منافق کی علامت یہی ہے کہ زبان سے ہو رہا ہے اور اندر سے ہو رہا ہے. یہ ایک منافق کی مین علامت ہے. تو ہمیں جس سینے کے اندر ہم نے ان چیزوں کو رکھنا ہے، جس سینے کے اندر ہم نے محبت کو پیدا کرنا ہے، الفت کو پیدا کرنا ہے، احسار کو پیدا کرنا ہے، قربانی ہم نے رکھنی ہے، وہاں ہم نے بغض و عناد جو ہے نا وہ ہمارے اپنے سینے جو بھرے پڑے ہیں. بالکل. اس کے اندر حسد موجود ہے. اب حسد بھی کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ وہ ایک اندر چیز موجود ہے کہ ہمارا کچھ جاتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ حسد ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو ہماری جنریشن ہے، یہ تربیت کی ضرورت ہے. ہمارے مدارس جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لمیٹڈ طریقے میں، کہ جو بچے طالب علم جو ہیں وہ وہاں پڑھتے ہیں، ان کی درس و تدریس، ان کا سسٹم تو چل رہا ہے،
لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی اگر مدارس ہمارے ایک اہم رول ادا کریں، ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، عام جو بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی یا اکیڈمیوں میں جاتے ہیں ان کے لیے ریفریشر اگر کورس رکھے جائیں ان کی تربیت کے لیے، یا ہماری مساجد ہیں ان میں مطلب ہے کہ یہ سسٹم رکھا جائے. اور سب سے مین چیز ہے کہ بچوں کو راغب کرنا. جب تک ہمارے لوگ راغب نہیں ہوں گے، راغب کیا ہوں گے کہ ہمارا قول اور فعل تو ایک ہے نہیں. لوگ تو اتنے زبردست قسم کے متنفر ہو چکے ہیں، اور ہماری جو مطلب ہے کہ یہودی لابی جو ہے ان کا مطلب ہے کہ ایک ایجنڈا یہی ہے کہ پبلک کو دین سے متنفر کیا جائے. اور دین سے جب متنفر ہو جائیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ہمارے قول و فعل کو دیکھ کر متنفر ہوگا. ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم جو کہتے ہیں ہم اس پر خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا قول و فعل جو ہے اس کو ایک رکھیں. ہم اپنے جو ہماری جنریشن ہے ہم ان کی تربیت کریں، جہاں جہاں تک جس کی رسائی ہے، یعنی اسکول لیول پہ اساتذہ ہیں، کالج لیول پہ پروفیسر ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، جہاں تک ہماری رسائی جس طبقے کی ہے وہ اپنا رول پلے ادا کرے. حکومت ہے، حکومت اپنے لیول پہ اپنا رول ادا کرے. بالکل. اس لیے یہ ایک بہت بڑی، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ تو ویسے مطلب ترقی کے راہ پر گامزن ہو جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ رول جو ہے نا، دیکھیں ہمارے اسلاف کو دیکھیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی اگر ہم ہسٹری مطلب ہے کہ پڑھ لیں، داتا علی حجویری کی ہسٹری کو پڑھ لیں تو کیا تھا، انہوں نے کچھ جنگیں لڑی ہیں، کوئی جہاد کیے ہیں، کیا کیا ہے. انہوں نے صرف ان کا ایک ایسا کردار تھا، کریکٹر تھا مطلب ہندوستان کی سرزمین میں کہ جو آپ کے پاس بیٹھتا، آپ کی بات کو سنتا، آپ کو دیکھتا، وہ مسلمان ہو جاتا، کلمہ پڑھ لیتا. ہمارے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے. تو ٹوٹل ہسٹوریکل ہمارے اسلاف کا جو طریقہ کار تھا ان کا درس دین تھا. اب میں خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف والے، ان کی میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کا اس دور میں ایک عظیم مدرسہ تھا. ٹھیک. اور آپ اس مدرسے میں بچوں کو ساری تعلیم و تربیت دینے کے بعد جس ملک میں کسی طالب علم کی ڈیوٹی لگانی ہوتی تھی، مکمل شریعت کا دین پڑھنے کے بعد وہاں سے ایک نمائندہ بلاتے، وہ 6 مہینے سال لگا کے وہ زبان سکھاتا اسے. اس کے بعد آپ 30-35 ہزار اس دور میں اشرفیاں تھی جو بھی تھی وہ دے کے اسے کہتے کہ آپ نے اب زبان بھی آپ کو آ گئی، آپ نے دین مصطفی مکمل طور پر پڑھ لیا، آپ اس ملک میں جائیں، آپ جا کے تجارت کریں اور تجارت کے ساتھ حضور کے دین کا پرچار کریں. آپ ڈیپینڈنٹ ہو کے نہ کسی پہ جائیں کہ وہاں جا کے آپ چندے مانگیں اور وہاں جا کے آپ کہیں کہ ہمارا دین یہ. آپ جا کے تجارت کریں، تجارت کریں. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اس طرف چلے جائیں اور ہمارا ایک کردار، کریکٹر ہمارا ایسا ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ پھر غیر مسلم جو ہیں، ہم تو اپنے مسلمانوں کو مطلب ہے کہ وہ بھی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں، دوسرے کیسے سنیں گے؟ تو یہ سب سے مین ہے کہ ہم خود بذات خود ہمسیلف افو درگزر اپنے اندر پیدا کریں. دیکھیں وہی بات آ گئی نا کہ تقریر کرنا، تبلیغ کرنا، درس دینا بڑا آسان کام ہے، گفتگو کرنا بڑا آسان کام، لیکن اپنے اندر پیدا کریں. ہماری گاڑی کو گاڑی لگا دے تو ہم تو وہ برداشت ہی نہیں کرتے. انتہا ہو جاتی. مطلب یہ ہے کہ بھی آپ نے گاڑی ماری تو ماری. تو جب یہی ہمارا قول و فعل کا تضاد ہے کہ جب تک ہم اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا نہیں کریں گے ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. عفو و درگزر پہ بات ہو رہی ہے جی، اور یہ تمام چیزیں تو اپنی شخصیت کے اندر شامل کرنی پڑیں گی، اور پھر ہی جا کر جو ہے وہ ہم لوگ ایک کامیاب اور مکمل جو ہے وہ انسان بن سکتے ہیں. اور صرف کہہ دینے سے تمام چیزیں مکمل اور پوری نہیں ہو جاتی. خاص طور پر یعنی ہم بھی اسی میں شامل ہیں سب جو محراب و منبر سے آواز اٹھاتے ہیں، جو دین کا پیغام دے رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، جو کسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کسی چیز کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یا پھر ہمارے ایسے جو آئیڈیل آپ لوگوں کے ہمارے ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو بات ڈلیور ہو رہی ہے وہ کس حد تک ہو رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کا خیال کرنا اور خیال رکھنا بہت ضروری ہے جی. وقت سحر بالکل قریب ہے اور سحر بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے.
علماء بھی ہیں ہمارے ساتھ، ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بریک کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر۔ آپ لوگ سحر کی خوبصورت نشریات احترام رمضان دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ 7ویں روزے کی سحری ہم لوگ کر چکے ہیں اور اذان فجر بھی شہر لاہور میں ہو چکی ہے۔ شہر کراچی کے لیے کچھ وقت باقی ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جب ہم اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو شہر کراچی اور گرد و نواح میں رہنے والوں کے لیے کچھ وقت باقی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے عفو و درگزر کے حوالے سے اپنے علماء سے گفتگو کی اور یہ کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے ہم ان تمام چیزوں کو جان سکیں جو قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ تو جو تمام سوالات تھے وہ بھی ہم نے اپنے علماء کے سامنے پیش کیے۔ دعا کریں گے کہ پروردگار عالم عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ حافظ محمد عظیم رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر روز کی طرح ماشاءاللہ۔ ہم اس وقت کلام ان سے سنتے ہیں، خوبصورت کلام کی گزارش کریں گے آپ سے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اختتامی لمحات۔ آپ کا پسندیدہ کلام ہے، اس جی کے بسم اللہ۔ چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے گردم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر کو جی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت کلام، سلامت رہیں آپ۔ حافظ محمد عظیم رضا قادری یہ سعادت حاصل کر رہے تھے اور خوبصورت اور معروف کلام کے چند اشعار آپ نے پیش کیے ہیں آج کی ہماری نشریات میں۔ عفو و درگزر کے حوالے سے بہت تفصیل سے بات کی گئی اور بہت ہی ترتیب کے ساتھ علماء نے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں تک اس محبت کے پیغام کو پہنچایا ہے، اور کوشش ہماری طرف سے بھی یہی ہے کہ رمضان کریم کی ان مبارک ساعتوں میں ہی ان تمام چیزوں پر عمل کر لیا جائے تاکہ رمضان کے بعد بھی ہم لوگ اس ٹریک پر ہوں اور اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر سے بہتر ہم لوگ جو ہے وہ بنا سکیں، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے ان تمام چیزوں کا سہارا لینا بہت ضروری ہے ہمارے آج کل کے دور میں۔ جناب قبلہ سہروردی صاحب سے ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے تاکہ ایک تو گفتگو کو سمیٹ لیں آج کے پروگرام میں اور پھر انشاءاللہ اسی میں آپ کا پیغام بھی ہو جائے گا عفو و درگزر کے حوالے سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے، تو انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ہم نے قبلہ اس کے ساتھ ہی پھر آپ پیغام بھی دے دیجیے گا گفتگو فرماتے ہوئے نوٹ کی ہے، یہ کہ جیسے ہمارے میں برداشت اور صبر کا جو مادہ ہے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ ہم نے دیکھا معاشرے میں اگر ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی کی بات کریں اس میں بھی تمام چیزوں میں، تو یہ بھی اسی چیز کا ایک حصہ ہے۔ یعنی ظاہر ہے جب صبر کا جو پیمانہ ہے وہ بالکل لبریز ہو جاتا ہے، یا جب ہم لوگ برداشت کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں چیزوں کو، تو پھر ہم لوگ عفو و درگزر کرتے ہی نہیں ہیں۔ جب چیزیں برداشت نہیں کرتے ہیں تو درگزر نہیں کرتے ہیں۔ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے جو ایسے مسائل، ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں روزمرہ کی زندگی میں شاید ہم بہت نارمل لیتے ہیں ان تمام چیزوں کو، تو یہ اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے پھر ویسے بھی علماء فرماتے ہیں کہ درود پاک
جتنا ہو سکے آپ لوگ پڑھا کریں، وہ بھی بہت جو ہے وہ آپ کی مزاج کو، آپ کی طبیعت کو بہتر کرتا ہے ان تمام چیزوں میں۔ تو اس طرح کا بھی کوئی عمل مزید دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اس کے علاوہ بھی؟ دیکھیں اس کا مین جو چیپٹر ہے وہ تو صبر ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر انسان کے اندر صبر موجود ہے تو پھر برداشت بھی موجود ہے، بالکل ٹھیک۔ پھر عفو درگزر کا جو پیمانہ ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس لیے کچھ ایسے عمل ہیں جو شیطانی عمل جو بن جاتے ہیں، مثال کے طور پہ اکسانا، لڑائی جھگڑے پہ آمادہ کرنا، کسی برے فعل کی طرف لے کے جانا، یہ چیزیں ساری انسان کو ان چیزوں سے دور کرتی ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنے اندر ایک چیز پیدا کر لے کہ میں نے صبر کرنا ہی کرنا ہے۔ صحیح۔ اب صبر آتا کیسے ہے؟ ہر بندہ دیکھے نا وہ تو صبر نہیں کر سکتا ہے۔ صبر کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں مکمل طور پر اللہ اس کے رسول کی اتباع میں جانا پڑے گا۔ جب تک ہم اتباع رسول میں نہیں جائیں گے اور ہم اپنے ایمان کو کامل ایمان نہیں بنائیں گے، مضبوط نہیں بنیں گے، تو ہمارا یہ باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ جی۔ جب ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ عقیدہ تو ہمارا اتنا، جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا نا، ہمارے علماء فرماتے ہیں جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا تمہارا عمل مضبوط ہوگا۔ یعنی اب ہم خود سمجھ لیں کہ اگر ہمارا عمل جو ہے وہ اتنا کامل نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، ہمارا عقیدہ بھی کمزور ہے۔ بالکل ایسے۔ کیونکہ سب سے پہلے تو جس چیز پر انبیاء کرام کی جماعت نے زور دیا ہے وہ عقیدہ ہے، وہ عقائد ہیں ہمارے، صحیح، کہ عقائد اپنے بڑے پختہ کر لیں، مضبوط کر لیں۔ اس کے بعد جب عقیدہ پختہ ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی ہمارے اعمال جو ہیں وہ بھی درست ہو جائیں گے۔ تو آپ کا ایک کوشچن تھا غالباً پہلے بھی کہ مطلب ہے کہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس کے بعد روزہ رکھ کر بھی ہمارے اندر وہ برداشت چیز پیدا نہیں ہوتی۔ بالکل۔ تو دیکھیں جیسے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ کے سارے گناہ بھی کرتے ہیں، صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھی نہیں ہے، پڑھی نہیں، ہم ایز اے فارمیلٹی ہم بس دکھلاوا کر رہے ہیں، ہم نے اتنا کیونکہ ہمارے اندر نماز پڑھے، نماز تو ہے بے حیائی برے کاموں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ بالکل۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، والمنکر۔ نماز تو بے حیائی برے کاموں سے منع کرتی، اگر ہم نہیں رکے ہیں تو اس کا مطلب پھر ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ جو نماز کے تقاضے تھے، جو اس کا سیاق و سباق تھا، جو اس کی فلسفی تھی، وہ ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اسی طرح روزہ ہے کہ روزہ اگر رکھ کر بھی ہم کوئی کام ایسا جو ہے وہ حالانکہ جو چودھری صاحب ہیں، جی، چودھری صاحب وہ تو پہلے دن سے قید میں ہیں، ہاں جی، ہاں جی، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے چودھری صاحب کو تو قید میں رکھا ہوا، صحیح۔ اس کے باوجود چودھری قید میں ہونے کے باوجود، چھوٹے چھوٹے چودھری نہیں وہ چھوٹے چھوٹے چودھری بھی قید میں ہیں، وہ بھی قید میں، لیکن ہمارے اندر اتنا وہ صلاحیت کر چکے ہیں، اتنا صلاحیت کر چکے ہیں کہ ہم روزہ رکھ کر بھی ان سے دور ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ سارے چودھری جتنے سرکش ہیں نا، ایسے مین تو وہ سرکش ہے نا، بالکل، وہ سارے چودھری اللہ نے ان کو مطلب ہے کہ بند کیا ہوا ہے۔ تو ہمارے اندر وہ ایک خون کی طرح صلاحیت کر رہا ہے، تو ہم روزہ رکھ کے بھی تو ہم روزے کی روح کو سمجھ نہیں سکے کہ روزے کے تقاضے کیا ہیں یا ماہ صیام کا تقاضا کیا ہے۔ تو جب ہم صحیح معنوں میں روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو یہ چیزیں کہاں پیدا ہوں گی؟ پہلے تو ہم روزے کو سمجھیں نا کہ روزہ کہتا گیا ہے، روزہ ہے کس چیز کا نام؟ تو روزہ اگر صحیح معنوں میں نماز پڑھ لیں، ہم صحیح معنوں میں روزہ رکھ لیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو صبر اپنے اندر جتنا پیدا کر سکیں، پھر یہ ہے کہ محبت، ایک اس کا عنصر جو ہے وہ محبت بھی ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ، اہل بیت طاہر، ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم ان سے محبت کرنے میں انتہا کر دیتے ہیں تو پھر محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ ان چیزوں کو پھر ہم نے اپنے اندر جذب پیدا کرنا ہے کہ صبر بھی کرنا ہے، عفو درگزر سے بھی کام لینا ہے، کیونکہ محبت یہی ہے نا کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر انسان اکثر ذکر بھی اسی کا کرتا ہے۔ تو محبت کے تقاضے ہیں کہ آپ محبت بھی کریں، نعرے بھی ماریں، اور پھر جو انہوں نے فرمایا اس پر عمل بھی نہ کریں۔
تو یہ چیزیں جو ہے نا مین چیزیں ہمارے اندر ہم زخمی جو ہے نا ان چیزوں کی وجہ سے ہیں کہ ہم صرف زبانی کلامی دعوے دوے سارے کرتے ہیں، نعرے بھی مارتے ہیں، لیکن جو جیسے اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہیں، بالکل ایسے رسول کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا محمد رسول اللہ، رسول کی نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح ہم اگر قرآن پاک پر عمل کریں تو قرآن کہتا ہے کہ بھئی تم صبر کرو، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ جب ہمارے اندر صبر ہو جائے گا برداشت بھی پیدا ہو جائے گی، عفو درگزر سے بھی کام لیں گے، یعنی ہمارے اندر وہ ایک چیز پیدا ہو جائے گی جو اللہ کی صفت ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں، کوئی بھی مسئلہ ہو ہم کہیں ٹھیک ہے، ہم قادر ہیں، بدلہ لینے کے قابل بھی ہیں، لیکن بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بالکل اسی طرح درگزر کر جانا، کوئی چھوٹی موٹی ہم کرتے کیا ہے کہ کوئی چیز دیکھی تو اس کا پرچار کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ درگزر میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، جس طرح ہم اگر عام روٹین کی بات کریں تو صبح گھر سے اگر ہم لوگ نکلتے ہیں تو کبھی کبھار والدین کے ساتھ ایسا ایک عجیب سا رویہ پیش آ جاتا ہے، یا میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم لوگ اگنور نہیں کرتے ہیں، اور پھر اس سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں، اور آگے پھر مسائل بھی یقیناً جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، گنہگار بھی اللہ کی بارگاہ میں بندہ ہوتا ہے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ بنتے ہیں۔ بالکل ایسا جب ہم چھوٹی چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم بڑی چیزوں کی طرف جائیں گے۔ ہم ان اپنے سب سے پہلے اپنی ذات، اس کے بعد ذات کے بعد ہم اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں کہ یہ چیزیں اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں۔ دیکھیں ہم ایک معاشرے کے اہم رکن ہیں، فرد افراد اور افراد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، بالکل تو معاشرہ ہم لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے، نہ کہ معاشرے نے ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ بالکل ایسے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر دیں گے، یہ چیزیں برداشت کریں گے، ہم تو ہر وقت عدم برداشت کا شکار رہتے ہیں، یعنی ہمارے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں نا تو وہاں بھی اگر تھوڑا بہتا کوئی مسئلہ ہو جائے یا کوئی آگے سے گزر جائے، کوئی پیچھے گزر جائے، کوئی کونی نماز کی حالت میں مار دے، یا کسی نے کہا میں نے پہلے وضو کرنا ہے، تو ہم تو اس کو برداشت نہیں کرتے، بالکل ہم کہتے ہیں نہیں بھائی وقت نماز میں برداشت چیزوں کو نہیں تو کرتے۔ اس لیے یہ بڑا اہم پہلو ہے جس کو آپ نے جس کا انتخاب کیا کہ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے اور ہمارے گھروں میں یہ چیز پیدا ہو جائے۔ میرا خیال ہے معاشرہ یہ جتنا انتشار ہے نا معاشرے کے اندر، اور جتنی افراتفری ہے، جتنی قتل و غارت ہے، وہ عدم برداشت کا نتیجہ ہے۔ بالکل ایسے اور اگر ہم برداشت پیدا کر لیں تو کچھ نہیں ہوتا، وقتی طور پہ ہمیں فیل ہوگا نا یار یہ کہے گا کہ پتہ نہیں کمزور آدمی ہے، لیکن ہم کمزور اللہ کی بارگاہ میں تو ہم تکڑے ہیں نا، بالکل ہے، مضبوط ہے کہ ہم ہر کام سمجھیں کہ مالک ہم تیری رضا میں بے شک۔ اسے معاف کر رہے ہیں، تو پھر اندر سے بھی معاف کریں، باہر سے بھی معاف کریں۔ تو آج کا یہی اس ٹاپک کی وجہ سے ایک درس ہے اور ایک پیغام ہے اپنی جنریشن کو کہ خدا کے واسطے چھوٹے ہیں بڑے ہیں اپنے اندر ایک برداشت پیدا کریں، صبر کا مظاہرہ کریں۔ اگر کوئی ہمسایہ ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بہن بھائی ہے، تو کوئی غلطی کر بھی لیتا ہے تو آپ طاقت رکھتے ہیں، آپ اسے اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر معاف کر دیں، بالکل درگزر کریں، اگنور کریں اسے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی عظمت کو بلند کرتا ہے۔ یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، سیرت ہمارے سامنے ہے کہ جن لوگوں کے آج نام ہم لیتے ہیں یا ہم واقعات سناتے ہیں یا مثالیں دیتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اسی پہ عمل کیا نا۔ ایسے ہی، بالکل ایسے جتنی ہم نے یہاں بیٹھ کے آج مثالیں جن لوگوں کے ہم تذکرے کر کے مثالیں دے رہے ہیں، انہوں نے اسی چیز پہ تو عمل کیا ہے کہ اتباع رسول میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، جو رسالت نے ہمیں دیا اس پر عمل کیا ہے۔ آج اگر ہم بھی اسی طرح عمل کریں اور یہ چیزیں پیدا کر لیں تو اللہ ہمیں بھی مقام دے سکتے۔ بہت شکریہ جناب قبلہ سہروردی صاحب۔ ناظرین محترم، ہماری آج کی نشریات کا وقت اپنے اختتام کی جانب ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد اذان فجر ہے کراچی میں بھی۔ ہماری انشاءاللہ ملاقات آپ سے سحر میں دوبارہ ہوگی۔ عظیم رضا قادری سے گزارش کروں گا کلام سے ہی جو ہے وہ آپ سے الوداع ہوں گے انشاءاللہ۔ اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ،
ہو جائے میری آنکھوں کو دیدار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ۔ بے دام یہاں بکتے ہیں یوسف کے خریدار، بے دام یہاں بکتے ہیں یوسف کے خریدار، بازار مدینہ ہے یہ بازار مدینہ ہے یہ بازار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ۔ بلوائیں گے مجھ کو بھی شہنشاہ دو عالم، بلوائیں گے مجھ کو بھی شہنشاہ دو عالم، بلوائیں گے مجھ کو بھی شہنشاہ دو عالم، دیکھوں گا کبھی آنکھوں سے، دیکھوں گا کبھی آنکھوں سے انوار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ۔ معراج بصارت اسے کہیے کہ نہ کہیے،